اقبال نے جب شروع کے دو چار اشعار پڑھے پن ڈراپ سائلنس تھی، اور اس کے بعد وہاں پر لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع، اور لوگوں نے بے ساختہ وہاں پر وہ روز پیٹلز ہوتے ہیں نا، پھولوں کی پتیاں جیسے جمع وہ تھیں ٹوکرا، اور وہ علامہ کے اوپر انہوں نے گل پاشی کرنا شروع کر دی۔ علامہ شکوہ ترنم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک بندے کو، ایک مومن کو، ایک مسلم کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر رہے ہیں، گل پاشی ہو رہی ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں، اور لوگ آنسوؤں اور سسکیوں سے اس کلام کی تاثیر کو اپنے دلوں پر محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ علامہ کے والد بھی وہاں پر موجود تھے، اور وہ اپنے بیٹے کے اس یہ جو انیشل سکسیس تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ آج میرا بیٹا جو ہے، جس کے لیے میں نے اس کو تیار کیا تھا، وہ جب پہلا گلمس ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے نظر آ رہا ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ریسرچ اسکالر ہیں سید فہد علی کاظمی صاحب۔ کاظمی صاحب، علامہ اقبال کی کیا ہی بات ہے، اور شکوہ کیا بات ہے، میں کہتی ہوں وقت ضائع نہ کریں، بسم اللہ کریں۔ جی تھینکس الاٹ، اور آج ہم علامہ اقبال پہ بات کریں گے، اور خاص طور پر علامہ کی جو پوئٹری ہے، اور اس میں سے ہم چاہیں گے کہ شکوہ کے حوالے سے آپ سے کانورزیشن کریں۔ آپ کو یاد ہوگا رمضان میں ہم نے اقبال پہ تھوڑی سی بات کی تھی، اور اس وقت این میری شمل کی ایک کوٹیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اقبال کی جب شاعری پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے جبریل کا پر اقبال کو چھو گیا تھا۔ اقبال کی ایک کتاب کا نام بھی ہے نا، بال جبریل، ونگز آف گیبریل، کہ علامہ کی جو شاعری ہے اس کی پرواز ایسے ہے جیسے ملائکہ کی پرواز ہے۔ ایک استعارہ ہے، میٹافور ہے، آپ کو اس کو لٹرلی نہ لے اور پھر بعد میں ہم پہ فتوے بازی نے شروع کر دیں، اٹس اے میٹافور۔ تو علامہ اقبال جیسے شاعر بھی روز روز پیدا نہیں ہوتے، وہ مفکر تو تھے ہی تھے، اور وہ شاعر نہیں تھے بنیادی طور پہ، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں تو شاعری کو بطور ٹول استعمال کر رہا ہوں جگانے کے لیے، یعنی یہ میرا ایکسپریشن کا ایک ٹول ہے۔ اچھا، اب علامہ کی شاعری پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو علامہ کی شاعری کا تقریباً پہلا دور ہے ایک طرح سے، یا دوسرے دور کی طرف اگر ہم دیکھیں تو 1911 کی یہ بات ہے، اور علامہ اقبال بائی دیٹ ٹائم ایک اسٹیبلشڈ پوئٹ بن گئے تھے، لیکن ابھی ان کی پرومیننس اور فیم میں بہت اضافہ بھی ہونا تھا، لیکن 1911 ذرا اوائل کی بات ہے۔ تو علامہ نسبتاً پاپولر تھے، مقبول تھے۔ علامہ سے جب کوئی پوچھتا تھا نا کہ اپنا کوئی کلام سنائے تو علامہ پھر بے ساختہ اپنا کلام فوری طور پہ سناتے تھے، اور علامہ ہر سال وہاں پہ انجمن حمایت اسلام، ایک مسلمانوں کی انجمن تھی، اس کا ایک سالانہ پروگرام ہوتا تھا، سیشن ہوتا تھا، اور اس میں جو بڑے بڑے مسلمان ادیب ہوتے تھے، مفکرین ہوتے تھے، اسکالرز ہوتے تھے، ان کی شاعری پریزنٹ ہوتی تھی، ان کے خطابات پریزنٹ کیے جاتے تھے، اور مسلمانوں کے جو مسائل تھے اس پہ گفتگو ہوتی تھی۔ بعض اوقات فنڈ ریزنگ بھی ہوتی تھی ایک طرح کی، جو مسلمانوں سے ریلیٹڈ ویلفیئر کے پروجیکٹس، کیا اوور آل اگر مسلمانوں کی کوئی پرابلم ہے اس حوالے سے بھی فنڈ ریزنگ ہوتی تھی۔ تو 1911 میں اسلامیہ کالج لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا سیشن تھا، اور علامہ اقبال نے اس میں نظم پڑھنی تھی، اور جب بھی علامہ اقبال نظم پڑھا کرتے تھے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ساؤنڈ سسٹم یا اس طرح سے کوئی لاؤڈ سپیکرز تو ابھی اس طرح کے ہوتے نہیں تھے، تو نظموں کو پہلے چھپوا دیا جاتا تھا، اچھا، آڈینس کے پرسپیکٹیو کے لیے۔ جیسے آج ہم فلم دیکھتے ہیں یا کوئی سیزن دیکھتے ہیں، نیچے سب ٹائٹلز چلتے ہیں نا، تو لوگوں کو سب کو علامہ کی نظم مل جائے تاکہ جب علامہ پڑھیں تو لوگ دیکھ کر وہ دیکھتے رہیں۔ اچھا، کچھ اوپرا ہاؤسز میں بھی یہ ٹیکنیک اس طرح کی ٹیکنیک اپنائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو، ہاں بے شک۔ اچھا، لیکن 1911 میں جب منتظمین جو انجمن حمایت اسلام کا اینول سیشن کر رہے تھے، انہوں نے جب علامہ سے وہ نظم مانگی کہ اس بار آپ کیا پڑھیں گے، تو علامہ نے نظم دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ نظم نہیں دے سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ علامہ جو ہے کوئی خاص قسم کی جو ہے نظم پڑھنے لگے، کہ علامہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اس پر کیا پڑھیں گے۔ تو بڑی ہائپ ایک طرح سے بلڈ ہو گئی، اور 1911 اسلامیہ کالج کا وہ پورا ایک وہ جو صحن تھا، وہاں پر سارے لوگ جمع ہیں کھچا کھچ، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ایک پاپولر یا مقبول آدمی ہوتا ہے تو وہ جیسے باقی لوگ تقریریں کر رہے ہیں، اپنا جو بھی وہ پریزنٹ کر رہے ہیں، تو اس کو پھر ایک نقطہ کمال کے قریب لے کے آیا جاتا ہے، اس کی اسپیشل ایک طرح سے انٹری ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال کو جب وہ سیشن جو ہے اپنے نقطہ کمال پہ پہنچ چکا تھا، لوگ کھچا کھچ وہاں پر تھے، تو علامہ اقبال کو بلایا گیا۔ اب
वहाँ पे भी लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि वो नज़म तो है नहीं जो अलामा पढ़ेंगे और वो देखकर उसको अंडरस्टैंड करते। तो वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ जब अलामा आए। तो वो ये हमारी ख़ास तौर पे जिंदा रूद, ये अलामा की बड़ी खूबसूरत बायोग्राफी है जो उनके बेटे जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने मुरतब की। तो वो उसके अंदर लिखते हैं कि जब अलामा आए तो नारा तकबीर बुलंद हुआ, अल्लाह अकबर के नारों से उनका इस्तकबाल हुआ, तो अलामा आ गए। अब अलामा ने शिकवा शुरू किया। इट वॉज अ डिफरेंट पोइम। इस तरह की पोइट्री पहले नहीं हुई, और ये अलामा भी पहली दफा सुना रहे हैं। और ये अलामा भी पहली दफा पब्लिकली सुना रहे हैं। अच्छा, अलामा ने जब पहला शेर ही पढ़ा होगा, अलामा तरन्नुम के साथ भी अपने कलाम को सुनाया करते थे। अच्छा, तो किसी ने आवाज लगाई कि तरन्नुम से पढ़े आप, तो अलामा इकबाल ने शिकवा को तरन्नुम से पढ़ना शुरू किया। सही। अब आप ये देखें कि अब मैं कुछ अशार आपके सामने रखूंगा अभी इस शिकवा के, और वो हम देखेंगे भी उसकी पोइटिक ब्रिलियंस, उसका मैसेज, वो सारी चीजें आपके सामने भी आए, और उसकी रिदम जो उसके अंदर है। अल्लामा ने जब पढ़ना शुरू किया, पहले थी पिन ड्रॉप साइलेंस, और पहली दफा हो रहा था कि कोई बंदा रब ताला के साथ दू बदू खिताब कर रहा है। और आप इमेजिन करें वो कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्या कहने, सारी मुस्लिम दुनिया जो है वो एक कॉलोनाइज्ड कॉन्टेक्स्ट है। सही। सारी मुस्लिम दुनिया कॉलोनी है। लीबिया के अंदर इटली ने हमला किया हुआ है, उधर लीबिया के अंदर तराबलस के अंदर मुसलमानों की शहादतें हो रही हैं। ऑटोमन एम्पायर भी कमज़ोर है, हिंदुस्तान के मुसलमान भी कमज़ोर हैं, हर तरफ मुसलमानों को बज़ाहिर मार पड़ रही है। सही। और एक मुसलमान के पास कोई एवेन्यू बचा नहीं है सही, कि वो किससे बात करे, किससे अपना गम का वो इजहार करे, वो नाला और शेवन कैसे बुलंद करे। तो इकबाल ने जब शुरू के 2-4 अशार पढ़े, पिन ड्रॉप साइलेंस थी, और उसके बाद वहां पर लोगों के आंखों से आंसू जारी होना शुरू हुए, और लोगों ने बेसाख्ता वहां पर वो रोज पेटल्स होते हैं ना, फूलों की पत्तियां जैसे जमा वो थी टोकरा, और वो अलामा के ऊपर उन्होंने गुलपाशी करना शुरू कर दी। माशाअल्लाह। अलामा शिकवा तरन्नुम के साथ पढ़ रहे हैं। एक बंदे को, एक मोमिन को, एक मुस्लिम को रब ताला की बारगाह में हाजिर कर रहे हैं। गुलपाशी हो रही है, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं, और लोग आंसुओं और सिसकियों से उस कलाम की तासीर को अपने दिलों पर महसूस कर रहे हैं। और ये वो मौका था कि अलामा के वालिद भी वहां पर मौजूद थे। क्या कह रहे हैं? और वो अपने बेटे के इस ये जो इनिशियल सक्सेस थी वो देख रहे थे कि आज मेरा बेटा जो है, जिसके लिए मैंने उसको तैयार किया था, वो जब पहला ग्लिम्स है वो लोगों के सामने जो है नजर आ रहा है। अब इसके मेरा ख्याल है 30 से ज्यादा 37 के करीब गालिबन बंद है इसके। सही। तो मैं कुछ बरकत के लिए, और फिर जब ये जो उन्होंने जब शुरू किया ना, उन्होंने वो कहते हैं इकबाल ने शलवार कमीज पहनी हुई थी, एक छोटा सा कोट उन्होंने पहना हुआ था, तुर्की टोपी मुसलमानों का सिंबल होती थी। एक कता उन्होंने पढ़ा, और वो जो पहला शेर उन्होंने उस कते में पढ़ा वो था, ठब मुझे कौम फरोशी का नहीं याद कोई, ढब मुझे कौम फरोशी का याद कोई, और पंजाब में मिलता नहीं उस्ताद कोई। वाह वाह वाह। इसके बाद आपने शिकवा शुरू किया, और शिकवा के मैं कुछ ऐसी 1-2 बंद, अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और इसमें इकबाल की पोइटिक ब्रिलियंस, म्यूजिक, रिदम और पैगाम, और बंदा रब की बारगाह में हाजिर है। क्यों ज़याकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्रे फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। क्या बात। जुर्रतामोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बताहन है मुझको। मेरे मुंह में खाक, लेकिन आज मैंने रब ताला आपसे कुछ बात करनी है। क्या कह रहे है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। साजे खामोश है पर याद से मामूर है हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर है हम। खूबसूरत। ऐ खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, उगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। अब तो हमेशा हमद ही करते आए हैं, आज थोड़ा सा गिला भी सुन ले। क्या बात। अब मैं कुछ बंद जो बड़े खूबसूरत हैं, इनमें अलामा की वो जो मुसलमानों की ओवर द सेंचुरीज की कंट्रीब्यूशन,
اور آج ہم کہاں پر پھنس گئے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو شکوہ کے اندر بھی جواب ہے اس کا. صحیح. علامہ کو جواب لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن جب بہت سے ظاہر پرستوں نے کریٹیک کی تو ان کا جواب شکوہ بھی لکھنا پڑا. تو کیا فرماتے ہیں, تھے ہم ہی ایک تیرے مار کاراؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. خوبصورت. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے, اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. سبحان اللہ. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے, سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. واہ. قوم اپنی جو زرو مالے جہاں پر مرتی, بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. اور یہ دیکھیں کیا خوبصورت کا ہے, ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, کیا بات. پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے, ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. کیا کہنے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. سبحان اللہ. کیا بات. کیا بات. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے, شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے, توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے, کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو, کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یستا کو. کیا بات. اور یہ ایک شعر تو جب بھی پڑھتا ہوں, اس کا شاید میں پورا بند نہ پڑھوں, لیکن یہ شعر جو ہے مجھے بہت انسپائر کرتا ہے. کہ اقبال فرما رہے ہیں کہ ہم جب رب العزت کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا, تو دنیا کے جتنے فالس آئیڈلز تھے, بت تھے, وہ ڈرتے تھے خود, اور وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے. واہ واہ. کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے, منہ کے بر گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. وہ جو صنم تھے, وہ جو بت تھے, وہ بھی اللہ احد کہتے تھے. اور آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. مسلم ایکوالٹی. اور میں آج جو آخری بند یہاں پہ پڑھوں گا, پھر ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں کبھی جواب شکوہ کو دیکھیں گے اور اس کو ملا کے اس کو بات کریں گے. کلمنیٹ کر رہا ہوں بات کو. اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ الہ العالمین, یہ ہم تھے, یہ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے, اور آج ہمیں مار کیوں پڑ رہی ہے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے, پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. واہ 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 واہ. کیا بات. کیا بات. اب تو جواب شکوہ بنتا ہے. جواب شکوہ ضرور بنتا ہے. بہت خوبصورت. اور اقبال نے, لیکن بہرحال یہ پورا ایک اسپیکٹیکل تھا انجمن حمایت اسلام کے اندر. جب یہ پڑھا گیا تو ایک نئی روح وہاں کے اندر جو ہے پھونک, وہاں کے لوگوں نے ولولے کو محسوس کیا. اور جیسے یہ شکوہ ختم ہوا, ایک بہت بڑے رئیس تھے کشمیر کے, وہ اتنا انسپائرڈ ہوئے, وہ رو رہے تھے کہ ان کے پاس بہت مہنگی کشمیری پشمینہ کی شال تھی جو بہت مہنگی تھی, انہوں نے یوں اتاری اور اقبال کے گلے میں ڈال دی, اور اقبال نے اس کو پھر نیلام کروایا, اور لوگوں نے جب وہ اس سے جو انکم ہوئی وہ ایک اسلامک کاز کے لیے اس کو انجمن حمایت اسلام کو. بہت شکریہ جی. امید ہے ہمارا یہ سیگمنٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا.